بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. اس سے پہلے ہم نے 3 لیکچر مکمل کر لیے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں تو لیکچر نمبر 1 ہی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. آج کا لیکچر نمبر 2 ہے. کس طرح سے میں نے کہا لیکچر نمبر 2 ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا ہے اور اس سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں لینئر الجبرا اور لینئر الجبرا کا یہ لیکچر نمبر 4 ہے. ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. لاسٹ لیکچر میں نے لینئر ایکویشنز ڈیفائن کی تھی، لینئر ایکویشنز ڈیفائن کی تھی. پھر آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتا ہے اور سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کیا ہوتے ہیں. ایک جب سسٹم کو لیتے ہیں، آپ کچھ آپریشن اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر ایک نیا سسٹم آتا ہے، پھر تیسرا سسٹم آتا ہے، پھر چوتھا سسٹم آتا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. جب لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں یا ایکویشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایکویشنز کہاں سے آتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ لینئر ایکویشنز یا ایکویشنز نارملی کوئی پریکٹیکل پرابلم سے ڈرائیو کی جاتی ہیں. اب یہ پریکٹیکل پرابلمس جو ہوتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اس میں فزیکل فنومینن ہو رہے ہیں، کچھ نیچرل فنومینن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس کی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ اکنامکس کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے مختلف ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کبھی ہم ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ہم سپلائی کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ڈیمانڈ کا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ سارے کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. آبادی ہے، بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ بڑھ رہی ہے یا کم کر رہی ہے؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ جب بھی ایکویشنز کی بات ہوتی ہے تو آپ کے پاس کچھ چیزیں آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو معلوم کرنی ہوتی ہیں. جو چیزیں معلوم کرنی ہوتی ہیں ان کو ہم ان نون کہتے ہیں یا ویریبلس کہتے ہیں. ان کی ویلیو پتہ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایکویشنز کے اندر ہمارے پاس کچھ کانسٹنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ویریبلس ہوتے ہیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے سارے کا سارا، یہ جو سیگمنٹ چلے گا آئندہ 6 لیکچرز، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لینئر ایکویشنز کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور سے ہم نے بتایا تھا پہلے ایک سمپل سی لینئر ایکویشن y=mx+c تھی. پھر اس کے بعد 2 ایکویشنز تھیں ax+by=c اور lx+my=p. یہ کیا ہو گیا تھا؟ سسٹم آف لینئر ایکویشن. 2 ایکویشنز آ گئی تھی آپ کے پاس. اس طریقے سے آپ کے پاس 3 ویریبل ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس 3 ویریبلس کے اندر جو ایکویشن ہوگی اس کے اندر مثال کے طور سے ax+by+cz=d. یہ ایک سمپل سی لینئر ایکویشن ہے 3 ڈائمینشن میں یا 3 ویریبلس کے اندر، جو کہ ایک پلین کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب یہ ہم مختلف طرح کی ایکویشنز پڑھیں گے کہ میٹرکس ایکویشنز کیا ہوتی ہیں، ویکٹر ایکویشنز کیا ہوتی ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن آج کا جو چیپٹر ہے یا آج کا جو لیکچر ہے وہ کس کے بارے میں؟ وہ ہے جناب رو ریڈکشن اینڈ ایشیلون فارم. لاسٹ ٹائم جب میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے ازراہ تذکرہ آپ کو کیا بتایا تھا کہ رو ریڈکشنز کیا ہوتی ہیں یا آپ کے پاس رو آپریشنز کیا ہوتی ہیں. میں نے بتایا تھا اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ 3 چیزیں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، اور جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ ایکویلنٹ میٹرکس ہوگی اور اس کے اندر اس کی ویلیوز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ ہم نے یہ جو میٹرکس حاصل کی تھی یہ کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ ایکویشنز سے حاصل کی تھی. ہم نے پہلے ایک سمپل میٹرکس بنائی تھی جو کہ وی کال دیٹ کوفیشنٹ میٹرکس یا میٹرکس آف کوفیشنٹس. ٹھیک ہے، وہ ہم نے جب ڈیفائن کر لی تھی اس کے بعد ہم نے ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائی تھی جس کے اندر کوفیشنٹس بھی تھے اور ساتھ میں رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے وہ بھی موجود تھی وہاں پہ. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے آپ کو بتائی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر. اب جناب علی آپ دیکھ لیں، ونس اگین ریوائز کر لیں. کیا کر سکتے ہیں رو آپریشنز میں؟ پہلے کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے، یہ آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں. پہلی رو آپریشن یہ. نمبر 2، کسی بھی رو کو کسی دوسری رو سے انٹرچینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مثال کے طور سے کہ 4x4 کی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے، آپ فرسٹ رو کو 4th رو سے انٹرچینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اٹس پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ. آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی 2 رو کو آپس میں انٹرچینج کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ کیا چیز ہے؟ میں نے بتایا تھا کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی دوسری رو کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ذرا سا غور سے دیکھنے والی بات ہے. تو یہ 3 آپریشنز ہم استعمال کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ایشیلون فارم بنائیں گے. کس کی ایشیلون فارم بنائیں گے؟ میٹرکس کی ایشیلون فارم بنائیں گے.
یہ جو میں نے ایشیلون فارم کی بات کی ہے، یہ ایشیلون فارم ہے کیا چیز اور کیوں کر رہے ہیں ہم؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کیلکولیشن ہیں ذرا ایزی ہوں، سمپل ہوں، سہل ہو. تو میٹرکس کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ایکویشن سے حاصل ہوتی ہے. ایکویشنس کو ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں میٹرکس کے اندر. جب میٹرکس لکھی ہوئی ہوتی ہے دیکھنے میں تو یہ نمبرس ہیں، بڑے سمپل سے ہیں، بھولے بالے سے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ایکویشنس ہیں، اور ایکویشن سے پیچھے سارے کا سارا فزیکل فینومینن ہو رہا ہوتا ہے یا بزنس کا کوئی فینومینن ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی سے ان نمبرس کو 4 کو 3 نہیں کر سکتے، 3 کو 4 نہیں کر سکتے. اگر 4 کو 3 کر دیں گے تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایک چیز جس کی قیمت 4 روپے تھی آپ نے آربیٹری ڈیسائیڈ کر دی کہ 3 روپے ہے. اب اس بزنس مین کو کتنا لاس ہوگا. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ 4 کو 4 ہی رہنے دینا ہے، 3 کو 3 ہی رہنے دینا ہے، بشرطے کہ کوئی آپ لیجیٹیمیٹ آپریشنس نہ کریں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایشیلون فارم بنائیں گے یا جو ہم رو آپریشنس استعمال کریں گے وہ اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے پاس کیلکولیشنس آسان ہو جائیں. اب جناب ہم آگے چلتے ہیں، اپنی ڈسکشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ایشیلون فارم حاصل کرتے ہیں. پہلے آپ کو بتائیں کہ ایشیلون فارم ہوتی کیا ہے. لاسٹ ٹائم چلتے چلتے بتایا تھا کہ یہ ایک اسٹیپس کا کوئی طریقہ کار ہے. ایشیلونس ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں آپ کو کلائم کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہیں سے لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے. اور میٹرکس میں بھی آپ دیکھیے گا جب ہم آخر میں ایشیلون فارم میں ایک میٹرکس کو لے کے آئیں گے تو وہ اسٹیپس نظر آئیں گے آپ کو. تو یعنی کہ ایک چیز اور میں نے بتا دی ابھی یہاں پر کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوگی. میٹرکس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس نمبرز ہوتے ہیں. وہ نمبرز کے اندر جب آپ رو آپریشنز کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس ایک اسٹیپ وائز یا اسٹیپ والی میٹرکس نظر آئے گی. یعنی میٹرکس کو ہم سمپلیفائی کریں گے. میٹرکس کو سمپلیفائی کیسے کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10x10 میٹرکس کو آپ نے ریڈیوس کر دیا 5x5 میٹرکس میں. نو، اٹ ول ناٹ بی لائک دیٹ. اٹ ول بی کہ زیادہ سے زیادہ ہم زیرو لانے کی کوشش کریں گے. یہ جتنی بھی رو آپریشنز کریں گے زیرو لانے کی کوشش کریں گے. کیوں زیرو لانے کی کوشش کریں گے؟ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور سے لکھا ہوا ہے A1x پلس B1y پلس C1z از اکول ٹو D، اگر اس میں A1 بھی زیرو ہو جائے اور B1 بھی زیرو ہو جائے تو ہم Z کی ویلیو بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم نے کہہ دیا کہ X زیرو ہو گیا، Y زیرو ہو گیا اور Z کی کچھ ویلیو ہمارے پاس آ گئی. سم تھنگ لائک دیٹ وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو جناب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایشیلون فارم ہے کیا چیز. تو یہ آپ کے پاس ایشیلون فارم دی ہوئی ہے. اس کے اندر 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے آپ جب آپریشن کریں گے، میں نے بتایا 3 آپریشنز کر سکتے ہیں نا. تینوں آپریشنز آپ نے کر لی، بڑے مزے کے ساتھ آپ نے کیلکولیشنز کر لی. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس میٹرکس کے ایشیلون فارم میں بنی ہے یا نہیں بنی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو زیرو روز ہے وہ نیچے ہونی چاہیے. جتنی نیچے ہو سکتی ہیں اتنی کریں. اگر آپ کے پاس ایک، میں مثال لے رہا ہوں 4x4 کی میٹرکس ہے، اس کے اندر آپ کے پاس سیکنڈ رو جو ہے سارے اس کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیرو ہے. چاروں کے چاروں ایلیمنٹ جو ہیں سیکنڈ رو میں زیرو ہے. تو آپ ایسا کریں، رو آپریشن استعمال کریں اور اس کو 4th رو میں لے جائیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی زیرو روز ہیں وہ آپ کے پاس نیچے ہونی چاہیے. نان زیرو روز جو ہیں وہ اوپر ہونی چاہیے. جتنے زیادہ نان زیروز ہیں اتنے زیادہ وہ اوپر ہونی چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے all non-zero rows are above any rows of all zeros. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نان زیرو رو، کسی بھی رو کے اندر اگر کوئی ایک نمبر موجود ہے ادر دین زیرو تو وہ اوپر ہونی چاہیے ساری زیرو روز کے ساتھ. چاہے ایک ہی نمبر ہے، چاہے 1 ہی موجود ہے، لیکن وہ زیرو رو سے اوپر ہوگا. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جتنی زیرو روز ہیں وہ ساری کی ساری نیچے ہوں گی، نان زیرو روز اوپر ہوں گی. پھر نمبر 2 پہ ایچ لیڈنگ انٹری آف اے رو از ان اے کالم ٹو دا رائٹ آف دا لیڈنگ انٹری آف دا رو ابو اٹ. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے میں تو بڑی اس نے انگریزی یا لفاظی یہاں پہ ہم نے لکھی ہے. یہ بڑی آسان سی چیز ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی انٹری آپ دیکھیں کسی بھی رو کے اندر. اب آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے ساری رو جو زیرو والی وہ نیچے چلی گئی نا. اب اپنی رو کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سا ایلیمنٹ ہے. اسٹارٹ کریں فرام دی لیفٹ ہینڈ سائڈ اور جا کے دیکھیں آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ نظر آئے گا. یہ جو ایلیمنٹ آپ کے پاس نظر آیا یہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا چیز ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ لیڈنگ ایلیمنٹ ہے. یعنی اس رو کے اندر پہلا جو نان زیرو ایلیمنٹ ہے وہ
آپ کے پاس لیڈنگ ایلیمنٹ ہے. تو ہم نے کیا کہنا ہے, اس کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ 0 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی آپ کے پاس لیڈنگ ایلیمنٹ ہے کسی بھی رو کے اندر, وہ اس کے نیچے سارے ایلیمنٹس اس کالم کے اندر 0 ہونے چاہیے. ابھی میں رو کی بات کر رہا تھا, میں نے کالم کی بات کی ہے. اگر آپ نے فرسٹ رو لی ہے اور فرسٹ رو کا پہلا ایلیمنٹ 1 ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں, فرسٹ رو کے اندر پہلا ایلیمنٹ آپ کے پاس 1 ہے اور پہلا ہی ایلیمنٹ ہے, تو اس کے نیچے اس کالم کے نیچے سارے جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس 0 ہونے چاہیے, یعنی 1 0 0 0 0. یہی کہا ہے ایچ لیڈنگ انٹری آف اے رو از ان اے کالم ٹو دا رائٹ آف دا لیڈنگ انٹری آف دا رو ابو اٹ. تو اب کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر تو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے رائٹ پہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے, اس کے لیفٹ پہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو وہ 0 ہوگا. دیکھیں نا, ہم ایشیلون فارم میں آ رہے ہیں, یعنی اسٹیپ بنانا چاہ رہے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ آل انٹریز ان اے کالم بلو اے لیڈنگ انٹری آر 0. یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے. یعنی 3 چیزیں دیکھ لیں ایشیلون فارم میں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی 0 روز ہیں وہ نیچے ہوں گی اور نان 0 روز اوپر ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے جو اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں, لیکن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے ایلیمنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ 0 ہوں گے, اگر کوئی ایلیمنٹس وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے کالم کے اندر سارے جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں اس کے نیچے وہ 0 ہونے چاہیے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک قسم کی ایک میٹرکس بن رہی ہے جس کے اندر نیچے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے کے سارے 0 ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز موجود ہے. سیکنڈ کو ذرا دیکھ لیجیے گا, یہ تھوڑی سی انگریزی ہے, لیکن جس وقت ہم اس کو کریں گے, سوال سالو کریں گے, ایشیلون فارم میں چینج کریں گے تو یہ چیزیں بڑی آسانی سے ہو جائیں گی. اب یہ ایگزامپل ہم نے لی ہے ایشیلون فارم کی. ٹھیک ہے, 2 ایگزامپلس ہیں یہاں پر. پہلی ایگزامپل کو ذرا دیکھیں غور سے. کیا ہے؟ 2 - 3 2 1 0 1 -4 8 0 0 0 5/2. یہ ایک میٹرکس ہے جس کے اندر 3 روز ہیں اور 4 کالمز ہیں. اب فرسٹ رو کے اندر دیکھیں جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ پہلا ایلیمنٹ ہی 2 ہے. اب 2 کے نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں تو سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہے وہ 0 ہیں اس کالم کے اندر. ٹھیک ہے نا, فرسٹ کالم میں 2 کے نیچے سارے ایلیمنٹ 0 ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, -3 2 1 کچھ بھی. اب اس کے بعد نیکسٹ رو کے اندر آئے تو پہلا ایلیمنٹ 0 ہے, لیکن دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے. ٹھیک ہے نا, اب 1 کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سارے کے سارے 0 ہونے چاہیے. 1 کے نیچے دیکھیں 0 موجود ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے کچھ ہو سکتا ہے. یہ 1 جو ہے سیکنڈ رو کا لیڈنگ ایلیمنٹ ہے, لیڈنگ انٹری ہے. اب اس کے بعد تھرڈ رو کو دیکھیں. تھرڈ رو کے اندر پہلا جو نان 0 ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ 5/2 ہے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یعنی کہ اس کے اندر تھرڈ رو کے اندر تھرڈ ایلیمنٹ کچھ ہو سکتا تھا, لیکن نہیں ہے. اس کے اندر تھرڈ رو کے اندر فورتھ ایلیمنٹ 5/2 ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کس کی؟ ایشیلون فارم کی. یہ جو چیزیں ہیں یہ بتائی گئی ہیں اس کے اندر کہ جس میں اسٹار ہے. اسٹار کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر نمبر لکھا جا سکتا ہے, کوئی بھی اس کے اندر الفابیٹ لکھا جا سکتا ہے, کوئی بھی فنکشن لکھا جا سکتا ہے. تو کوئی انٹری وہاں پہ موجود ہے, اسٹار کا مطلب ہے. اور یہ جو 0 ہیں بیچ میں یہ آپ کے پاس لیڈنگ انٹریز ہے. چھوٹے جو 0 لکھائیں یعنی او جو لکھا ہے ایکچولی یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ لیڈنگ انٹریز ہے. لیڈنگ انٹریز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن لیڈنگ انٹری کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کالم کے اندر وہ سارے کے سارے 0 ہونے چاہیے. تو یہ ٹپیکل ایگزامپل ہے, یہ ہم نے لکھ دی ہے. چاہے آپ اسٹار میں اے لکھ دیں, چاہے اسٹار میں cos x لکھ دیں, یا اسٹار میں e⁻x لکھیں, جو بھی آپ کے پاس میٹرکس آتی ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہونی چاہیے پہلے کہ پہلی جو بھی آپ کے پاس انٹری ہے اس کے نیچے سارے کے سارے 0 ہو جائیں, اور جتنی بھی 0 روز ہیں وہ نیچے ہوں گی, نان 0 روز اوپر ہوں گی. اور چلتے ہیں آگے فردر. اب ایک چیز آ گئی ریڈیوس ایشیلون فارم. یہ دیکھیں آدمی جو ہے نا بیسیکلی قناعت پسند نہیں ہے. ہم ایشیلون فارم پہ ہم نے صبر نہیں کیا, ہم نے کہا اور آگے چلو ریڈیوس ایشیلون فارم کے. آپ کیا کرتے ہیں بزنس میں؟ 100 روپے کماتے ہیں منافع, پھر چاہتے ہیں کہ 200 روپے منافع ہو جائے, پھر چاہتے ہیں 400 روپے منافع ہو جائے. تو یہ اللہ میاں نے انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوئی ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دنیا اتنی ترقی نہ کرتی. دیکھیں اگر آپ 1900 کی بات کرتے ہیں تو 1903 کے اندر تو جہاز نہیں تھا. 1903 کے اندر جہاز تھوڑا سا ایجاد ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب 2003 ہے, 2004 ہے. آپ کیا کریں گے؟
دیکھیں 100 سال کے اندر جہاز نے کتنی ترقی کی. سپر سونک جہاز آ گئے, کانکورڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا. سپر سونک جہاز آنے کے بعد ریٹائر بھی ہو گئے وہ, تو اتنی ترقی کر لی آدمی نے قناعت نہیں کی. اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا, ایشیلون فارم ڈیفائن کی اور اس کے بعد پھر اب ریڈیوس ایشیلون فارم کی طرف چل دیے. جناب ریڈیوس ایشیلون فارم کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ایک اور چیز ہے, دی لیڈنگ انٹری ان ایچ نان زیرو روز از 1. اب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس لیڈنگ انٹری تھی, آپ نے 2 3 4, اس پہ بھی صبر نہیں آیا, آپ نے کہا اس کو 1 ہونا چاہیے. کر دیں گے 1 جناب, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس پوری رو کو اس نمبر سے ڈیوائڈ کر دیں گے. اگر فرض کریں لیڈنگ انٹری 4 ہے تو اس پوری رو کو ہم 4 سے ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہوگی بات, ایک تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں, ریڈیوس ایشیلون فارم میں یہ کر دیں گے. لیکن اور آگے, ایچ لیڈنگ 1 از دا اونلی نان زیرو انٹری ان اٹس کالم. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو یہ 1 ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ ہو اور نیچے بھی کچھ نہ ہو, ساری جگہ 0 کرو. یہ جناب ایک شرط ہے, اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا. جب یہ شرط پوری کر لیں گے تو ہمارے پاس جو میٹرکس بنے گی وہ ریڈیوس ایشیلون فارم میں بنے گی. پھر دیکھ لیں اس کو, کیا کہا کہ ایشیلون فارم تو بنا لیں. ایشیلون فارم بنانے کے بعد 2 کام اور کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس لیڈنگ انٹری ہے کسی بھی رو کے اندر اس کو 1 کر دیں. جب 1 کر دیں گے تو اس کے اوپر جتنی کالم کے اندر ایلیمنٹس ہیں ان سب کو بھی 0 کریں. یہ جو نئی میٹرکس بنے گی یہ ایشیلون فارم کے ساتھ ساتھ ریڈیوس ایشیلون فارم ہوگی. یعنی کہ کوئی میٹرکس ہے, اس میٹرکس کو ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کریں, پھر اس کے بعد 2 آپریشنس اور استعمال کریں تو آپ کے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم بن جاتی ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم کی کچھ ایگزامپلس ہیں. میں نے کیا لکھا ہے, پہلی میٹرکس ہے یہ 3 روز 4 کالم کی 1 0 0 29, یعنی کہ فرسٹ کالم میں یا فرسٹ رو میں مجھے کہنا چاہیے, فرسٹ رو کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے اور اس کے نیچے سارے کے سارے ایلیمنٹ 0 ہے. یعنی کہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہوگی کہ فرسٹ لیڈنگ انٹری شوڈ بی 1. ٹھیک ہو گئی جی. سیکنڈ رو میں آئے, سیکنڈ رو میں 0 1 0 16. اب 0 1 یہ ایلیمنٹ جو سیکنڈ ہے یہ کیا چیز ہے, یہ لیڈنگ انٹری ہے, یہ بھی 1 ہے, تو یہ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہوگی. اور 1 کے اوپر بھی دیکھیں 0 ہے اور نیچے بھی دیکھیں 0 ہے. ناؤ تھرڈ رو میں جو پہلا ایلیمنٹ یا پہلا نان زیرو ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے. تھرڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ 0 ہے, سیکنڈ ایلیمنٹ 0 ہے, تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ 1 ہے, اور 1 کے اوپر دیکھیں ہر جگہ پہ 0 ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم بن گئی. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ریڈیوس ایشیلون فارم یونٹ میٹرکس یا آئیڈینٹی میٹرکس ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ آئیڈینٹی میٹرکس کے اسکوائر ہونا ضروری ہے پہلی چیز, اور اس کے اندر سارے 1 1 1 ہوں گے. لیکن اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ میٹرکس کے اندر آپ ریڈیوس ایشیلون فارم میں آپ کے پاس اسکوائر ہی میٹرکس ہو. ریکٹینگولر میٹریسز بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر بھی ریڈیوس ایشیلون فارم ہم لگا سکتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں, یہ وہی چیز ہے, اس کے اندر کیا کیا ہے 1 0 پھر وہ اسٹار اسٹار. ٹھیک ہے, 0 1 پھر اسٹار اسٹار. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اسٹار اسٹار کیوں آ گئے یہاں پہ؟ تو ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس لیڈنگ انٹری ہے اس کے اوپر کوئی ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, 0 ہونا چاہیے. وہ کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی کر دی ہے. یہ جو ایکویشن ہے, یہ جو میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم کے اندر ہے نا, کیونکہ نیچے کی جو 2 روز ہیں وہ 0 روز ہیں. تو دس از اے ٹیپیکل ایگزامپل آف اے ریڈیوس ایشیلون فارم. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایشیلون فارم بھی بتا دی, ریڈیوس ایشیلون فارم بھی بتا دی, تو آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں, فائدہ ہر وقت اسی جگہ نہیں ملتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب آپ نے جب تیسری کلاس میں, چوتھی کلاس میں پہاڑے رٹا لگائے تھے, ٹیبلز یاد کیے تھے, تو اس وقت تو اپلائی نہیں کیا تھا, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو کتنے اپلائی کرتے ہیں. یہ ایشیلون فارم, ریڈیوس ایشیلون فارم, یہ کمپیوٹر سائنس کی بہت بڑی بیس ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں وہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کم سے کم اپنا دماغ استعمال کرے, اپنی چیزیں کم سے کم استعمال کرے, تو اس کے لیے ساری چیزیں ریڈیوس کرتے ہیں تاکہ اس کو کم سے کم کام کرنا پڑے, یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ایفیشینٹ سسٹم بناتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے دن اگزامپل دی تھی کہ 4 + 4 + 4 + 4 آپ کرتے جائیں تو کیا ہوگا, پہلے 4 کو 4 میں ایڈ کریں, پھر جو جواب آئے پھر 4 ایڈ کریں, پھر جو جواب آئے پھر 4 ایڈ کریں, تو 16 آ جائے گا.
سمپلی آپ کیوں نہیں کہتے 4 × 4 = 16؟ بڑی سمپل. تو یہی چیزیں ہم کرتے ہیں. ہاں جی آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایک تھیورم ہے. یہ تھیورم کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, یا جہاں سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس ہوگی, آپ شروع ہو گئے, آپ کو پتا ہے بہت خوش ہیں, آپ کے پاس ایک طریقہ کار آ گیا ہے کہ آپ ایشیلون فارم میں چینج کر سکتے ہیں, ریڈیوس ایشیلون فارم میں چینج کر سکتے ہیں. ان صاحب نے بھی شروع کر دیا, انہوں نے بھی شروع کر دیا. کیا ہوگا جب ریڈیوس ایشیلون فارم بنائیں گے تو دونوں کا جواب ایک ہی آنا چاہیے, دو مختلف جواب نہیں آئیں گے. اگر دو مختلف جواب آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نے کہیں غلطی کی ہے. دونوں اپنے اپنے جوابوں کو چیک کریں, دوبارہ سے پروسیجر کو چیک کریں, اور آپ کے پاس جواب ایک ہی آنا چاہیے. Now this theorem says each matrix is row equivalent to one and only one reduced echelon matrix. ٹھیک ہے جی, کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی میٹرکس لیں گے الٹیمیٹلی اس کا ایک اور ایک ریڈیوس ایشیلون فارم بنے گا, اس کے علاوہ نہیں بن سکتا. اگر دو بن رہے ہیں تو وہ غلط ہے. تو دس از اے تھیورم وچ از کوائٹ ہیلپ فل. تو آپ کو پتہ چل گیا ایک طریقہ کار کہ جناب دو جواب جب بھی آ رہے ہوں تو غلط ہوگا. ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو ایک جواب آنا چاہیے, دوبارہ ٹرائی کریں تو وہی جواب آنا چاہیے الٹیمیٹلی. دیٹس ہاؤ دس تھیورم از اسٹیٹڈ, دیٹس ہاؤ دس تھیورم کین بی اپلائڈ. نیکسٹ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن کس چیز کی ہے؟ پیوٹ کی ہے. یہ پیوٹ وہی چیز ہے جو کہ عام زندگی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. پیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت اہم, کہ پیوٹل رول کر رہے ہیں, بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. کسی بھی گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نارملی وہ پیوٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں, ہمارے ملک میں, ہمارے کلچر کے اندر اس کے گرد سارا سسٹم ریوالو کرتا ہے. اس کے ایکشن سے سارے ایکشنز چینج ہوتے ہیں. مثال کے طور سے ایک گھر میں ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, 3 بچے ہیں. اگر باپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے, اور تینوں بچے بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں, اور وہ جو تینوں بچے ہیں وہ اپنا اسکول چینج کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باپ بچوں کی وجہ سے اپنی نوکری چینج کرے. کبھی کبھار بہت ریئر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نارملی پیوٹ اسی کو کہتے ہیں جس کے گرد ساری چیزیں ریوالو کرتی ہیں. یہاں پہ جب میٹریسز ہم پڑھ رہے ہیں تو پیوٹ ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کی ہم نے 2 ڈیفینیشنز ہیں, 2, ایک پیوٹ کالم کی اور ایک پیوٹ پوزیشن کی. اب اس ڈیفینیشن کو اگر آپ پڑھ لیں, کیا لکھا ہے؟ اے پیوٹ پوزیشن ان اے میٹرکس اے از اے لوکیشن ان اے دیٹ کورسپونڈس ٹو اے لیڈنگ انٹری ان این ایشیلون فارم آف اے. کیا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس کوئی ایشیلون فارم میں میٹرکس دی ہوئی ہے, تو اس کی جو کسی بھی رو کے اندر جو پہلی انٹری ہے, پہلا جو ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پیوٹ پوزیشن. ٹھیک ہے, دیٹ از اے پیوٹ پوزیشن ان اے میٹرکس. پہلی رو کے اندر جو پہلی پوزیشن ہے, پہلی نان زیرو یعنی کہ لیڈنگ انٹری, وہ آپ کے پاس پیوٹ پوزیشن ہے. اسی طریقے سے آپ پیوٹ کالم یعنی کہ جس کالم کے اندر وہ پیوٹ پوزیشن لائی کرتی ہے اس کو کہتے ہیں پیوٹ کالم. تو یہ 2 ڈیفینیشنز ہیں, پیوٹ کالم کو, پیوٹ رو کو, پیوٹ ایلیمنٹ کو ضرور دیکھیں اور پیوٹ پوزیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ میتھمیٹکس کی بڑی خوبصورتی ہے, بڑی بیوٹی ہے اس کی, کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ ڈیفائن کرتے ہیں, اس ڈیفینیشن پہ عمل کرتے ہیں اور اس ڈیفینیشن کو اپلائی کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی بتایا, آپ کو کیا چیزیں بتائیں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ رو آپریشنز کیا ہوتی ہیں. پہلی چیز 3 رو آپریشنز بتائی میں نے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ ایشیلون فارم کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ ریڈیوس ایشیلون فارم کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ابھی 2 ڈیفینیشن بتائیں, ایک پیوٹ پوزیشن کی اور ایک پیوٹ کالم کی. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ابھی فی الحال ڈیفینیشنز تھیں, اور اسی کے بیس پہ ہم نے کچھ ایگزامپلس کی. اب دیکھتے ہیں کہ ایشیلون فارم ہم کسی بھی میٹرکس کو جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے کیسے ریڈیوس کریں گے, کیسے اس کو ٹرانسفارم کریں گے. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے, شاید اس میں ایک ایگزامپل ہے. یہ جو ایگزامپل آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے اندر کتنی روز ہیں؟ 4 روز ہیں, اور آپ کے پاس 5 کالمز ہیں. یعنی کہ دس میٹرکس از آف 4/5. اس کا آرڈر 4/5 ہے. 4 روز ہے اور اس کے اندر 5 کالمز ہیں. اس کو کیا کرنا ہے؟ ریڈیوس دا میٹرکس اے ٹو ایشیلون فارم
اینڈ لوکیٹ دا پیوٹ کالمز. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پروسیس کریں تو پیوٹ کالم بھی بتاتے چلیں. اب اس میٹرکس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کیا چیز چاہیے کہ سب سے پہلے فرسٹ رو کو ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ رو کے اندر پہلی جو نان زیرو انٹری ہو وہ ذرا غور سے دیکھیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم زیادہ سے زیادہ زیرو لائیں گے اور اس میٹرکس کو بہت مختصر فارم میں یا ریڈیوس فارم میں لانے کی کوشش کریں گے. اتنے سارے جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں ان نمبرز کو ہم تھوڑا سا ریڈیوس کریں گے اور اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ دیکھیں فورتھ رو میں آپ کے پاس 1 ہے, فورتھ رو میں پہلا ایلیمنٹ جو ہے آپ کے پاس 1 ہے. اس کو اگر آپ کسی صورت سے پہلی رو میں لے آئے تو اچھا ہوگا. لا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. کیسے؟ کہ فرسٹ رو کو اور فورتھ رو کو آپس میں انٹرچینج کر دیں. ٹھیک ہے جی, فرسٹ رو کو آپ کیا کریں, فورتھ رو کے ساتھ انٹرچینج کر دیں. تو آپ کے پاس فرسٹ رو کیا بن جائے گی, 1 4 5 -9 -7. یہ پہلی رو بن جائے گی. اور فورتھ رو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی 0 -3 -6 4 and 9. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس پہلی رو آپریشن ہو گئی. رو آپریشن کی ابتدا ہو گئی. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, فرسٹ رو میں تو آپ کے پاس 1 آ گیا, لیکن اس کے نیچے جو ہے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے, سیکنڈ رو میں اور تھرڈ رو میں 0 ہونے چاہیے. فورتھ رو میں تو 0 آلریڈی موجود ہے. وہ کیسے لے کے آئیں گے, آپ فرسٹ رو کو سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا, 0 آ جائے گا نا. دیکھیں سیکنڈ رو کے اندر پہلا ایلیمنٹ -1 ہے, اس کے اندر اگر فرسٹ رو کا 1 ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس 0 آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ کیا کریں, تھرڈ رو میں پہلے ایلیمنٹ کو 0 کرنے کے لیے کیا کریں, آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دیں فرسٹ رو کو, جو بھی جواب آئے اس کو آپ تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس کیا جائے گا, پہلا ایلیمنٹ 1 پہلے کالم کے اندر, دوسرا ایلیمنٹ 0, تیسرا ایلیمنٹ بھی 0 اور چوتھا ایلیمنٹ بھی 0 آ جائے گا. کچھ میں نے شاید کیلکولیشن کی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہی جواب آتا ہے. جی جناب, یہی جواب آیا. یہ جو میں نے آپ کو 3 رو آپریشن بتائی تھی ان میں سے کیا ہوا, پہلی رو آپریشن ہم نے استعمال کی جس وقت ہم نے 2 روز کو انٹرچینج کیا. اس کے بعد سیکنڈ رو آپریشن استعمال کی جب ہم نے کسی بھی رو کا ملٹیپل سیکنڈ میں تھرڈ میں ایڈ کیا. فورتھ میں ضرورت نہیں پڑی. تو ہمارے پاس یہ ایک سمپلیفائڈ فارم آ گئی میٹرکس کی. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہم 2 0 لانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ میٹرکس تھوڑی سی بہتر ہے جو ہمارے پاس پہلی میٹرکس دی ہوئی تھی. دونوں ایکولنٹ میٹرکس ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیز 2 میٹریسز آر کالڈ ایکولنٹ میٹریسز. اگر ایک آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اور دوسری میٹرکس آپ نہیں بناتے ہیں جس کے اندر آپ نے کچھ رو آپریشنز استعمال کی ہوئی ہیں یا اپلائی کی ہوئی ہیں, تو نئی جو میٹرکس بنے گی اس کو کہتے ہیں کہ دس میٹرکس از رو ایکولنٹ ٹو دا اوریجنل میٹرکس. اور ایک اس طرح کا سائن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ایکولنٹ کا استعمال کرتے ہیں, ایکول کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اوکے, تو یہ ہمارے پاس پہلا اسٹیپ تھا اس کو کرنے میں, کیا, ایشیلون فارم کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے. اگر آپ اس کو دیکھیں, اب کیا کریں گے, ہم سیکنڈ رو کے اندر اب آپریشنز کریں گے. یعنی سیکنڈ رو کو دیکھیں گے اور اس کے اندر لیڈنگ انٹری دیکھیں گے اور اس کے نیچے جتنے بھی ہیں ہم 0 لانے کی کوشش کریں گے. تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا, آگے پروسیڈ کرتے ہیں جناب. سیکنڈ اسٹیپ میں اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ رو کے اندر آپ کے پاس جو لیڈنگ انٹری ہے وہ 2 ہے, اس کے نیچے 5 ہے, اس کے نیچے -3 ہے. آپ ایک طریقہ کار یہ کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ جو رو ہے اس کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کر دیں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بھائی کیوں کر دیں, نہ کریں, کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن میں اس لیے آپ کو سجیسٹ کر رہا تھا آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر 2 سے آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو رو بن جائے گی 1 4 -3 and -3. ٹھیک ہے نا, 1 2 -3 and 3. ٹھیک ہے, کیونکہ 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2 ہو جائے گا اور -6 کو ڈیوائڈ کریں گے 2 سے تو -3 ہو جائے گا. Now اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جب 1 آ جائے گا تو آپ سیکنڈ رو کو یا سیکنڈ رو کے ملٹیپل کو آسانی سے ایڈ کر سکیں گے تھرڈ رو میں اور فورتھ رو میں. کیوں کریں گے,
اس لیے کریں گے کہ ہم 2 کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں 5 اور -3 کو ہم 0 کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, اس کو 2 سے ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے تو بھی نہ کریں, پھر بھی یہ چیز آ جائے گی, لیکن 2 سے ڈیوائڈ کر لیں تو ذرا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, میں نے جیسے بتایا 1 2 -3 -3. اب اس کو ایسا کریں کہ سیکنڈ رو کو آپ کیا کریں, ملٹیپلائی کریں -5 سے اور تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں. نیکسٹ اسٹیپ میں اسی رو کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں اور فورتھ رو میں ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس 1 کے نیچے کیا آ جائے گا, 0 اور 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ آنا چاہیے اصولاً. دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آیا. ہمارے پاس کچھ یہ چیز آئی. اس کیس کے اندر میں نے دیکھیں ڈیوائڈ نہیں کیا ہے, میں نے 2 کو ایسے چھوڑ دیا ہے. آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں ڈیوائڈ کر دیں. کیوں چھوڑ دیا میں نے 2 کو, اس لیے تاکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹنکٹ ہو ریڈیوس ایچلون فارم سے. تو ہمارے پاس کیا آ گئی میٹرکس, 1 4 5 -9 -7 0 2 4 -6 -6 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0. Now this is called echelon form. اب ایچلون فارم کیوں ہے, ساری کنڈیشن دیکھیں. اب پہلے رو کے اندر پہلی لیڈنگ انٹری 1 ہے, اس کے نیچے آپ دیکھیں سارے زیروز ہیں. سیکنڈ رو میں آ جائے. اب سیکنڈ رو میں پہلی جو لیڈنگ انٹری ہے وہ 2 ہے, اس کے نیچے جو ہے سارے 0 ہیں, اور اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی 0 ہے. تھرڈ رو میں آ جائیں تو آپ کے پاس پہلی لیڈنگ انٹری وہ -5 ہے, اور اس کے نیچے بھی 0 ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ, لاسٹ رو تو 0 ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس ایچلون فارم آ گئی. اب پھر وہی بات آپ پوچھنا چاہیں گے کہ اس کو ریڈیوس ایچلون فارم میں کیسے چینج کریں. جی بڑی آسانی سے چینج کر دیں کہ پہلی چیز یہ کریں کہ سیکنڈ رو کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کر دیں. اب آپ کے پاس جو نئی رو آ گئی یہ کیا ہوگی, 1 2 -3 اینڈ -3. اب ایسا کریں اس 1 کے اوپر بھی 0 ہونا چاہیے ریڈیوس ایچلون فارم کے لیے. تو آپ ملٹیپلائی کریں -4 سے سیکنڈ رو کو اور فرسٹ رو میں ایڈ کر دیں, یہ ہو جائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ اس طریقے سے فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ کسی بھی ایک میٹرکس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایچلون فارم میں یا ریڈیوس ایچلون فارم میں. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کیلکولیشن میں محتاط رہیے, جلدی نہ کیجیے گا. جب رو کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ اس رو کو اٹھا کے لا کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. اگر سبٹریکٹ کرنا ہے تو یہ نہیں کر دیجیے گا کہ آپ سبٹریکٹ کر دیں ایک رو میں سے دوسری رو کو رینڈملی. یعنی پہلی رو کو اگر آپ نے سیکنڈ رو میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے تو پہلی رو کو آپ -1 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کریں. تو یہ طریقہ کار اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے ہوتے ہیں. اس میں غلطی کا کافی احتمال ہوتا ہے, کافی لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہیں پر نمبر کٹتے ہیں. نمبر یہاں تو کٹ جائیں گے, لیکن اگر پریکٹیکل لائف کریں گے تو اگر کسی بزنس والے کے لیے آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں تو اس کو نقصان ہو جائے گا. اگر آپ کوئی فزیکل فنومن کر رہے ہیں تو وہ فزیکل چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کوئی آپ کسی چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس اسٹڈی کا جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ صحیح نہیں آئے گا. یہ ہمارے پاس جناب ایچلون فارم اور ریڈیوس ایچلون فارم کی کچھ ایگزامپلس ہیں جو کہ آپ کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, آپ کے پاس نوٹس پہ موجود ہیں. کافی ساری پریکٹس کیجیے گا. اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں جلدی میں, کیونکہ کیلکولیشن ہوتی ہے نا, کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے. اب آگے چلتے ہیں, اپنی اس ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ رو ریڈکشن الگوریتھم ہے. الگوریتھم کیا ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر وہ اسٹیپس فالو نہیں کریں تو پھر آپ کے لیے کچھ پرابلمس ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فوجیوں کو مارچ کرتے ہوئے تو کیا کرتے ہیں, ہمیشہ پہلا قدم لیفٹ سے اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور قدم اٹھاتے جاتے ہیں جب بھی ان کے قدم ملتے ہیں. اگر ایک آدمی لیفٹ سے اٹھائے دوسرا رائٹ سے اٹھائے تو پھر وہ ان کے قدم نہیں ملیں گے. تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک خاص پروسیجر فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور جب لیفٹ میں مڑتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, رائٹ میں مڑتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہی چیزیں نارملی ڈسپلن کنٹریز کے اندر ٹریفک میں استعمال کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے لیفٹ لین میں جانا ہے تو انڈیکیٹر دیے بغیر نہیں جائیں گے, لین ایسے چینج نہیں کرتے ہیں. جب بھی ٹریفک ڈسپلنڈ ہوتی ہے
ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا آزادی زیادہ ہے تو ڈسپلن اتنا نہیں ہے سڑکوں پہ، لیکن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا جب یہ الگوریتھمس فالو کرنا شروع کر دیں گے کہ رائٹ پہ مڑنا ہے تو آپ کو رائٹ کی لین میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کی لیفٹ لین سے فوراً گئے رائٹ لین میں، پیچھے کی ساری ٹریفک کو ڈسٹرب کر دیا. نا وی سی کہ ہمارے پاس جو الگوریتھمس ہیں یہ کیا ہے، جیسے میں نے یہاں بتایا ہے کہ یہ 4 اسٹیپس ہوتے ہیں، اس کے اندر 4 اسٹیپس استعمال کرتے ہیں. 4 اسٹیپس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، اور اگر ایک اور اسٹیپ فردر کر لیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا، وہ ریڈیوس ایشیلون فارم آ جائے گی. لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا آپ کے پاس، یہ بہت ساری چیزیں مانگتا ہے اور بڑا سسٹمیٹک طریقے سے مانگتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے مانگتا ہے. تو ہم الگوریتھمس سارے کے سارے ڈیولپ کرتے ہیں. اور الگوریتھمس کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، خوارزمی صاحب نے، ٹھیک ہے نا. خوارزمی صاحب نے یہ الجبرا بھی کیا تھا اور الگوریتھمس وغیرہ سارے انہوں نے کیے تھے. تو کمنگ بیک کہ ہم الگوریتھمس بہت سارے بتاتے ہیں تاکہ جب ہم کمپیوٹر میں انسٹرکشنز دیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز دیں کہ کمپیوٹر کنفیوز نہ ہو. وہ تو مشین ہے، وہ سوچ نہیں سکتا ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، اور وہ سوچنے کے بعد ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہیومن بینگ ہی کر سکتا ہے. تو جناب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 5 اسٹیپس کیا کیا ہیں. اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا، یہ آپ نے کیے ہیں، حالانکہ ابھی اس ایگزامپل کے اندر بغیر جانے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے آپ نے کر لیے. دیکھیں سائیکل چلانے کے بھی الگوریتھمس ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ سائیکل نکالیں گے، کس طریقے سے پیڈل پہ بیٹھیں گے، کس طریقے سے اسپیڈ کریں گے اور پھر اوپر بیٹھیں گے. اگر کھڑی ہوئی سائیکل کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گے اوپر تو تھوڑی دیر میں گر جائیں گے، ہوگا نا. تھوڑی سی اسپیڈ لیتے ہیں. یہی الگوریتھمس جہاز بھی فالو کرتا ہے، ایروپلین، کہ وہ کوئی ایک اسپیڈ مینٹین کرتا ہے، اٹین کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ٹیک آف کرتا ہے. اگر اس اسپیڈ سے پہلے ٹیک آف کرے گا تو وہ کریش ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. اسی طریقے سے اگر اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی تو بھی اس کے اندر کچھ پرابلمس آ سکتے ہیں، پیسنجرز کو پرابلم آئیں گے. تو وہ خالی اس سارے کے سارے پروسیجرز فالو کرنے پڑتے ہیں. تو جناب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس پہلا اسٹیپ کیا ہے. اسٹیپ 1، begin with the leftmost non-zero column. This is a pivot column. The pivot position is at the top. یہی کیا تھا نا ہم نے کیا کہا تھا، begin with the leftmost non-zero column، یعنی کہ سب سے پہلے جو نان زیرو پہ لیفٹ پہ موجود ہے. اگر ہے آپ کے پاس بہت ساری کالمس کوئی بات نہیں، لیکن سب سے پہلے اس سے اسٹارٹ کریں جس کے اندر نان زیرو ہے، لیفٹ موسٹ سے. اور آپ کیا کریں، پیوٹ پوزیشن معلوم کریں اور پیوٹ پوزیشن کو ٹاپ پہ رکھیں. ٹھیک ہے، پہلا کام. اسٹیپ نمبر 2، آگے چلتے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے جی؟ سلیکٹ اے نان زیرو انٹری ان دا پیوٹ کالم ایز اے پیوٹ. If necessary, interchange rows to move this entry into the pivot position. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کیا ہے کہ ہم اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیوٹ پوزیشن کے نیچے نہ ہو، جتنی اوپر سے اوپر ہو سکتی ہے اتنی اوپر ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. That's what we do. اگر دیکھیے گا کسی وقت ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ہی رو کو تو آپ نے کر لیا، اس کے بعد پہلی رو میں بھی سیکنڈ ایلیمنٹ اتفاق سے اگر زیرو ہو جائے تو آپ اس کو وہاں پہ نہ لے آئیں. یہ ذرا سی ایک چیز محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی کنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ فوراً پیوٹ پوزیشن معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی اسٹیپ نمبر 3، یوز رو آپریشنز ٹو کریٹ زیروز ان آل پوزیشن بلو دا پیوٹ. ونس اگین میں پھر سے بتاتا ہوں ان تینوں اسٹیپس کو. پہلے اسٹیپ میں کیا کیا، آپ نے لیڈنگ انٹری دیکھی، سب سے پہلے لیفٹ موسٹ جتنے بھی کالم سے دیکھیں، اگر زیروز ہیں تو چھوڑتے جائیں. جو بھی آپ کے پاس پہلے نان زیرو کالم آئی اس کے اندر لیڈنگ انٹری دیکھیں اور وہاں سے پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ چاہیں تو رو آپریشنز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اب آپ کے پاس کیا چیز آئی، اس کے بعد اس پورے کالم کے اندر آپ نے زیرو لانا ہے سوائے پیوٹ پوزیشن کے. اسٹیپ نمبر 4 میں کیا ہے جناب؟ اسٹیپ نمبر 4 میں کور دی روز containing the pivot position and cover all rows if any above it. تو یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اب ساری جو روز ہیں ان میں اسی طرح کی چیزیں کرتے جانا ہے. کور کرنا ہے یا اگنور کرنا ہے، میں نے اس کو استعمال کیا ہے. دا رو کنٹیننگ دا پیوٹ پوزیشن اینڈ کور آل روز، جتنی بھی ہے نا آپ کے پاس پہلی دوسری تیسری چوتھی سب کو آپ نے کور کرنا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں کیا، اپلائی اسٹیپس 1 to 3 to the sub matrix which remains.
اب آپ کے پاس یہ جو تینوں آپ نے آپریشن کر لی، یہ تینوں آپریشن کرنے کے بعد اسٹیپ 3 کے بعد اسٹیپ 4 میں جب آپ پہنچ گئے تو آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس بنے گی. وہ میٹرکس جو ہوگی وہ تھوڑی سی ریڈیوس ہوگی. اور ابھی پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایشلون فارم کی کنڈیشن پوری نہیں ہوئی ہوں، تو آپ نے دوبارہ کرتے جانا ہے. الٹیمیٹلی یو ول ریچ ٹو دی ایشلون فارم. اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے، ریڈیوس ایشلون فارم میں پہنچ جائیں گے. لاسٹلی کیا لکھا ہے، ریپیٹ دا پروسیس انٹل دیر آر نو مور نان زیرو روز ٹو ماڈیفائی. تو یہی ہم نے بتایا کہ 4 اسٹیپس کے اندر آپ نے اپنے کسی بھی گیون میٹرکس کو ٹرانسفارم کر دیا ایشلون فارم کے اندر. ان 4 طریقے، یہ 4 طریقے جو ہوں گے آپ کمپیوٹر کو جب پروگرام کریں گے تو وہاں اسی طرح سے ڈیفائن کریں گے. پہلا اسٹیپ آپ کرتے ہیں نا سی پہ یا C++ میں پروگرامنگ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی. یہ جو میں نے ابھی بہت ساری انگریزی آپ کو بتائی ہے، یہ پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل بتائی نا سائیکل چلانے کی، کہ آپ فوراً سائیکل اٹھاتے ہیں، پیڈل مارتے ہیں اور ایک دم چڑھ کے چلے جاتے ہیں. وہ تیزی سے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. جس وقت سلو اسپیڈ کرنی ہوتی ہے بریک لگاتے ہیں، اگر اسپیڈ بڑھانی ہوتی ہے تو آپ پیڈل مارتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس پورے پروسیجر کو لکھیں، کیسے لکھیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. اور جب لکھ لیں گے تو دوسرے کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. کسی کو آپ دیں گے بھائی سائیکل اس طرح سے چلانا ہے، یہ پروسیجر ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، میں تو 1 سیکنڈ میں سائیکل چلاؤں گا، سامان لے کے واپس بھی آ جاؤں گا. ٹھیک بات ہے نا؟ لیکن یہ چیز جہاز میں پائلٹس نہیں کرتے ہیں. ان کے پاس ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جس وقت جہاز میں پائلٹ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس چیک لسٹ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے. اسی طریقے سے جس وقت وہ ٹیک آف کرتا ہے تو اس کے پاس ساری چیک لسٹ ہوتی ہے، وہ چیک کرتا ہے. جس وقت لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساری پوزیشن دیکھتا ہے کہ اس کی اسپیڈ کتنی ہے، اس کے بعد اس کا ڈریگ کتنا ہے، اس کے بعد اس نے پہیے کھولے بھی ہیں نہیں کھولے، یہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر لینڈ کرتا ہے. سارے پروسیجر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پورے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اور پیچھے جو انجینئرس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھائی آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی ہیں، اب آپ ٹچ ڈاؤن کر سکتے ہیں. وہ اسپیڈ اگر زیادہ ہے تو اسپیڈ کم کرتا ہے. یہ سارے پروسیجرس لکھے ہوتے ہیں اور فالو کرنے ہوتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کیئرفل کام کرتے ہیں اس پہ یہ چیزیں فالو کرنی ضروری ہوتی ہیں. جب یہ چیزیں فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ رولز کو فالو کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پتا ہے کہ آپ یہ رولز فالو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ خطرے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایئر جرنی سب سے زیادہ سیف ہے. گو کہ اتنی اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں وہاں جائے دیکھیں اوپر کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، کتنی اس پہ گریویٹیشنل پل ہوتی ہے، کتنا اس کا ماس یا ویٹ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، کتنے اپوزنگ فورسز ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پورا پراپر سسٹم، ڈاکومنٹڈ سسٹم، ڈاکومنٹڈ الگورتھمس کو فالو کرتے ہیں. لیکن روڈ پہ ہم لوگ فالو نہیں کرتے تو ایکسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ جب بھی آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کریں، کمپیوٹر کے ساتھ ہینڈل کریں، انٹریکٹ کریں، تو یہ جو جتنے بھی پروسیجرس ہیں ان کو ورڈ بائی ورڈ، اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے، تو آپ کو پرابلمس نہیں ہوں گی. اور لینئر الجبرا، یہ جو ہم لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں یا آپ کو پڑھا رہے ہیں، اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں. یہ آپ کو آرگنائز کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا گیا؟ پہلے ایک پریکٹیکل پرابلم تھا، اس کو ٹرانسفارم کیا، کچھ ڈیفینیشنس کی، کچھ انونس ڈیفائن کیے، ایک ایکویشن بنائی، اس ایکویشن کو سالو کیا. سالو بھی کر سکتے تھے، ویسے ہی ہم مختلف طریقہ کار بتا رہے ہیں. اور اس ایکویشن کو آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ سالو کر سکیں. ہم نے آپ کو ایچلون فارم بتا دی، ریڈیوس ایچلون فارم بتا دی. جب ہم ایکویشن سالو کر رہے تھے تو تھوڑی سی ہم نے میٹرکس کی تھیوری بھی آپ کو بتا دی. اب جیسے میں نے بتایا کہ ہمیشہ ایگزامپل لیتے ہیں تو آسان ہوتی ہے اور اس سے سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے. اب ہم ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل لی ہے. اس ایگزامپل کے اندر کیا کریں آپ؟ اس ایگزامپل کو آپ ٹرانسفارم کریں انٹو ایشلون فارم. کین یو ڈو اٹ؟ ہاں جی، کر سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کر لیں. اگر آپ کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے کریں گے اس کو؟ بڑا آسان ہے. پہلے ایسا کر لیں کہ فرسٹ رو کو سیکنڈ رو سے انٹرچینج کر لیں، یا فرسٹ رو کو تھرڈ سے انٹرچینج کر لیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. وہی پروسیس کرنے ہوں گے آپ کو سارے کے سارے. 1 2 3 4 5. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ آپ نے پیوٹ ایلیمنٹس معلوم کرنے ہیں، یا پیوٹ پوزیشن معلوم کرنی ہے، پیوٹ کالم معلوم کرنے ہیں. جب پیوٹ کالم معلوم کر لیں
تو لیڈنگ انٹری کے نیچے سارے کے سارے 0 کر دیں اینڈ دین یو پروسیڈ فردر. یہ جو میں نے ابھی آپ کو طریقہ کار بتایا یہ سارے کا سارا ایگزامپل کے اندر کتاب میں بھی دیا ہوا ہے اور نوٹس میں بھی دیا ہوا ہے. اس کو ذرا غور سے کر لیجیے گا, سالو کر لیجیے گا. اس سے ایشیلون فارم بھی معلوم کیجیے گا, ریڈیوس ایشیلون فارم بھی معلوم کر لیجیے گا. لیکن جب یہ ہم معلوم کر لیں تو اس کے بعد کیا ہے, اس کو اگر غور سے دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے, پہلے ایکویشن لی ہے, اس کے بعد ہم نے ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائی ہے. آگمنٹڈ میٹرکس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے, اس کو ایشیلون فارم میں چینج کیا ہے, اس کے بعد اس کو ریڈیوس ایشیلون فارم میں چینج کیا ہے. اب الٹیمیٹلی ہمارے پاس کچھ جواب آنا چاہیے, یعنی کہ x1 x2 x3 x4 جو بھی ہمارے پاس ہیں پیرامیٹرس, اس کا کوئی نہ کوئی جواب آنا چاہیے. یعنی جو آپ کے پاس ایک لینئر سسٹم تھا یا سسٹم آف لینئر ایکویشنس, اس کا ہمیں جواب چاہیے یا سولوشن سیٹ چاہیے. ٹھیک ہے, سولوشن سیٹ سے کیا مراد ہے, آپ کے پاس x1 x2 x3 x4 جو بھی ہیں آپ کے پاس جواب آنے چاہیے. اب اس قسم کے کیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے, x1 x2 x3, کیونکہ جو ہمارے پاس جتنی بھی روز ہوتی ہیں اتنے ہی ہمارے پاس ویریبلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی ہی ہمارے پاس, میں نے الٹا کہہ دیا, ایسا ہے کہ جتنی آپ کے پاس روز ہوتی ہیں اتنی آپ کے پاس ایکویشنز ہوتی ہیں, جتنی آپ کے پاس کالمز ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں. اگر اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس 3 ایکویشنز دی ہوئی تھی اور آپ کے پاس اس کے اندر 1 2 3 4 5 ویریبل تھے. یعنی کہ 5 ویریبل آپ کو دیے ہوئے تھے اور 5 ویریبلس کی ویلیو معلوم کرنی ہے, لیکن 3 ایکویشنز دی ہوئی ہیں. تو ہم 3 ویریبل کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں لیکن باقی 2 کی ویلیو معلوم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم کو اگر ہم ٹرانسفارم کریں اور ہمارے پاس اس طرح کا آنسر آ جائے, یعنی کہ ریڈیوس ایشیلون فارم سے ہم یہ جواب لکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا آ گیا, x1 is equal to 1 plus 5x3, x2 is equal to 4 minus x3 اور x3 is free. یہ کوئی بھی آپ کے پاس اگر جواب آ جائے جس میں آپ کے پاس 2 ایکویشنز تھیں, 3 آپ کے پاس ان نون تھے, 3 ان نون x1 x2 x3, کسی یہ اس ایگزامپل کا آنسر نہیں ہے, کوئی بھی اگر آپ کے پاس آنسر اس طرح سے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ x3 کو ہم فری ویریبل کر دیتے ہیں. یعنی x3 کی آپ کے پاس ویلیوز کچھ ہو سکتی ہیں, جو بھی ہو سکتی ہیں. اب واپس جائیں پھر تو ہمارے پاس کیا تھا, ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس سسٹمز آف ایکویشن یا تو آپ کے پاس ایک یونیک سولوشن ہوگا یا آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوگا یا آپ کے پاس انفائنائٹ سولوشنز ہوں گے. تو یہ کیس وہ ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس انفائنائٹ نمبر آف سولوشنز ہوں گے. x3 کی ویلیوز دیتے جائے, آپ کے پاس x1 اور x2 آتا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم آنسر لکھتے ہیں اور آنسر کو دوبارہ سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ, یہ ایک ایگزامپل لے لیں آپ کے پاس ہے 1 6 2 -5 -2 -4 0 0 2 -8 -1 3 0 0 0 0 1 7. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھ لیا آپ نے, ایگزامپل دیکھی, اس کے اندر کافی سارے زیروز موجود ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کیا ایشیلون فارم کے اندر ہے. جی ہاں, ہماری کنڈیشن کے مطابق تو یہ ایشیلون فارم کے اندر موجود ہے. یہ آگمنٹڈ میٹرکس ہے, کہیں سے آئی ہے, کدھر سے آئی ہے, جس کے اندر 3 ایکویشن دی ہوئی ہیں آپ کے پاس اور 5 ویریبلس ہیں. ٹھیک ہے, 3 ایکویشنس ہیں اور 5 ویریبلس ہیں. ہمارے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم یہ آ جاتی ہے, کیا جاتی ہے ہمارے پاس 1 6 0 3 0 0 0 0 1 -4 0 5 and 0 0 0 1 and 7. اب دوبارہ سے اس کو آپ کیا کریں, اس کو چینج کریں اور وہاں پہ آپ x1 اور x2 x3 کے اندر لکھیں. اس کے اندر آپ کے پاس 5 ویریبلس آئیں گے اور آپ دیکھیں وہاں سے اس کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں. x1 x2 x3 x4 x5 آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی. یہاں پہ 2 فری ویریبلس ہوں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ انفائنائٹ نمبر آف سولوشنس ہوں گے. لیٹس پروسیڈ فردر. ہمارے پاس یہ آپ کے پاس اسی ایکویشن سے, اسی میٹرک سے یہ سیٹ آف ایکویشنس آئیں. کہاں سے, جو آپ کے پاس ریڈیوس ایشیلون فارم کی تھی. x1 plus 6 x2 plus 3 x4 is equal to 0, x3 minus 4 x4 is equal to 5, x5 is equal to 7. اب آپ کیا کر سکتے ہیں, x4 کو اور x2 کو فری ویریبل ڈکلیئر کر دیں تو آپ کے پاس جواب آتے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کے پاس صرف x5 کی ویلیو آ رہی ہے کلیئر کٹ, اور جب آپ x2 کو اور x4 کو سپوز کر کے فری ویریبل ڈکلیئر کر دیں گے تو آپ کے پاس سارے اور جوابات آ جائیں گے. اوکے,
کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اگر ڈاؤٹ ہے تو نوٹس میں دیکھ لیجیے گا، کتاب سے کنسلٹ کر لیجیے گا یا مجھ سے پوچھ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے پاس بہت ساری انگریزی پھر لکھی ہوئی آ گئی. اس انگریزی کا مین پرپز یہ ہے کہ آپ وہی اسٹیپس لکھ لیں، وہی اسٹیپس دیکھ لیں، ان اسٹیپس کو آپ یاد کر لیں کہ کیسے کرنا ہے. پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے، دوسرا اسٹیپ کیا کرنا ہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ یوزنگ رو ریڈکشن ٹو سالو اے لینئر سسٹم. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں بڑے آسان طریقے سے. آپ کے پاس سسٹمز آف ایکویشن ہیں، ان کو طریقے سے ارینج کر لیں. ارینج کرنے کے بعد اس سے آگمنٹڈ میٹرکس معلوم کریں. اس آگمنٹڈ میٹرکس کو کیا کریں، آپ ریڈیوس ایچلون فارم میں چینج کریں. اور جب وہ چینج ہو جائے آپ کے پاس ریڈیوس ایچلون فارم کے اندر، تو آپ اس کو دوبارہ سے x1 x2 x3 میں چینج کر لیں، تو آپ کے پاس ایک ریڈیوسڈ لینئر سسٹم آ جائے گا، اور وہاں سے x1 x2 x3 کی ویلیو معلوم کر لیں. تو جناب ہم نے یہ ایک طریقہ کار دیکھا، اور اسی کو فردر بھی دیکھ لیں، اس کے آگے بھی فردر ایکسپلینیشن ہے. تو یہ ایکسپلینیشن آپ کے پاس آ گئی کسی بھی سسٹم آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار آ گیا سسٹم آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کا. اگر آپ کے پاس ایک سسٹم دیا ہوا ہے جس میں بہت ساری ایکویشنز ہیں، اس کو آپ کیا کریں، ٹرانسفارم کریں. کس کے اندر، میٹرکس فارم کے اندر، یا آپ ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں اور اس کے بعد اس کو سالو کریں، یا ریڈیوس ایچلون فارم کے اندر اس کو ٹرانسفارم کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسفارم کریں x1 x2 x3 کے اندر، اور آپ وہاں سے ویلیوز معلوم کر لیں. یہ بہت ساری چیزیں جو میں نے بتا دی آپ کو، یہ ایسے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو سالو نہیں کریں گے اور طریقہ کار اپلائی نہیں کریں گے. جیسے میں نے بتایا کہ کہتے ہیں جب لوگ اس پہ فالو نہیں کرتے، اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے، ایڈوائز یہ ہے کہ کافی ساری ایگزامپلس کتاب میں بھی دی ہوئی ہیں، میرے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہیں، ان کو سب کو آپ ٹرائی کریں اور سالو کریں. اور سالو کرنے کے بعد آپ کو ماہر ہو جانا چاہیے ایشیلون فارم کے اندر اور ریڈیوس ایشیلون فارم کے اندر. جب اس ٹیکنیکس کے اندر، ان طریقہ کار کے اندر آپ ماسٹر ہو جائیں گے، تو کوئی بھی ایکویشنز آپ کے پاس دی ہوئی ہوگی، وہ 1 منٹ لگے گا ٹرانسفارم کرنے کے لیے، باقی سارا ریڈیوس ایشیلون فارم، اینڈ دین 1 منٹ لگے گا جواب لکھنے کے لیے. تو یہ آج ہم نے آپ کو ایک طریقہ کار بتایا سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کا، اور اس کے بعد اور بھی طریقہ کار ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب ہم آپ سے ملیں گے تو ہم ویکٹر ایکویشنز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ویکٹرز ایکویشن، وہی ویکٹرز جو آپ نے ایف ایس سی میں پڑھے تھے، وہی ویکٹرز جو آپ نے میٹرک میں پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا، فزکس کے اندر فورس وغیرہ کی بات، اس پہ ہم فوکس کریں گے. لیکن ہمارا یہ سیگمنٹ ابھی چل رہا ہے جس میں ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. ایک سسٹم نہیں ہوتا ہے، جب آپ ایک میٹرکس کے اندر آپریشن کرتے ہیں تو ایک نیا سسٹم آ جاتا ہے، پھر سیکنڈ آپریشن کے بعد نیا سسٹم آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. اوکے، یہ سارے کے سارے ایکویلنٹ ہوتے ہیں لیکن دے آر انڈیویجلی سسٹمز. تو جناب آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ نیکسٹ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوگا، ویکٹر ایکویشنز پڑھنی ہے. آپ یہ جتنی بھی ایکسرسائزز آپ کے پاس دی ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اگر میں 1 گھنٹے کا میرے پاس لیکچر ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ 3 گھنٹے کم سے کم اس کے بعد ڈیووٹ کریں گے. اس میں آپ لیکچر کو دوبارہ سنیں گے، اس کے بعد آپ جتنے بھی نوٹس ہیں اس کو پڑھیں گے، اور کتاب کو بھی کنسلٹ کریں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلمس آئیں گے، اور یہ کافی سے زیادہ پائل اپ ہوتا چلا جائے گا. روز کا کام روز ختم کرتے چلیں، اس ایڈوائس کے ساتھ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کام ساتھ کرتے جائیے گا، لینئر الجبرا پڑھتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوں گے جب ہم ویکٹر ایکویشنز ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.